سامنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرما ہے، شناخان رسول بھی تشریف لا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں رات دن محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، تو کئی جگہ دن کو محافل، کہیں رات کو محافل، جیسے آپ مصروف ہیں صبح کے سبق بھی پڑھانے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہمارے اندر اللہ کے پیارے محبوب کی محبت اور عمل کا ذوق زیادہ بڑھنا چاہیے۔ ربیع الاول شریف کے اندر ہم بہت زیادہ علماء کے بیانات اور محافل میں حاضری دیتے ہیں، تو مساجد کی رونق پہلے کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے نا، نمازیوں کی تعداد، اور دینی مدارس کے اندر بھی قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، تو میلاد پاک کی برکت سے رونق میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآنی کلمات طیبات میں نے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ فرمایا۔ انہی آیات مقدسہ میں سے ایک آیا ہے، کریمہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا۔ تو برہان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شروع میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی طالب علموں کے لیے کہ برہان کا معنی دلیل ہے۔ المفردات فی غرائب القرآن، علامہ اسماعیل، حضرت علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن مجید کی بڑی محقق لغت ہے، اس میں فرماتے ہیں ان الادلۃ علی خمسۃ اقسام، برہان کا معنی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے بھیجا۔ تو دلیل کی 5 قسمیں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ایک دلیل تو ہوتی ہے جس میں سراسر کذبی کذب ہو، یعنی جھوٹ، اور دوسری دلیل وہ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ کذب ہو کچھ صدق ہو، لیکن صدق غالب ہو۔ سبحان اللہ۔ تیسری قسم دلیل کی کہ جس کے اندر کذب غالب ہو صدق مغلوب ہو۔ چوتھی قسم دلیل کی جتنا صدق ہو اتنا ساتھ کذب بھی ہو۔ 4 ہو گئی۔ اور 5ویں قسم جسے برہان کہتے ہیں، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں سچائی ہی سچائی ہو، جس میں صداقت ہی صداقت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنا کے بھیجا۔ اور دلیل کیسی ہوتی ہے؟ دعوے کی، جتنا اونچا دعویٰ تو اتنی بڑی دلیل۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ مکمل جملہ ہے، یہ کلمہ طیبہ۔ جس وقت ایک جملہ ایت مکمل ہو تو آگے حرف عطف ہوتا ہے واو۔ انگلش والے جس وقت جملہ مکمل ہو تو ساتھ آگے اگر ملانا ہو تو اینڈ کا لفظ لکھتے ہیں، یہ عطف ہے، حرف عطف۔ تو لا الہ الا اللہ بھی مکمل جملہ اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 جملے ہیں، درمیان میں حرف واو نہیں، فاصلہ نہیں ہے۔ لفظ اللہ کی ہا کا حرف جہاں مکمل ہوتا ہے حرف ہا، اس میں محمد کی میم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں محمد کیسے بنتا ہے؟ آپ لکھیں حمد، حمد لکھ کر نہ اوپر میم کا تاج پہنا دے تو بن جاتا ہے محمد۔ لا الہ الا اللہ بھی مکمل جملہ ہے،
محمد رسول اللہ رسول اللہ بھی مکمل جملہ ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ اور محمد درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علم بلاغت پڑھاتے ہم طالب علموں کو، تو بلاغت کے اندر اصول یہ ہے کہ جس وقت دو جملوں کے اندر آپس میں شدت اتصال ہو، آپس میں قرب ہو، تو وہاں درمیان میں حرف کو نہیں لایا جاتا جو ان میں فاصلہ کرے. تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے توحید کا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس لیے اللہ کے پیارے محبوب نے جب لوگوں کو، مکے والوں کو توحید کی دعوت دی، سب کو آپ نے جمع فرمایا. لوگ جب جمع ہو گئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں پوچھا. توحید کا درس دینا تھا. بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے، درختوں کی اور بتوں کی پوجا کرنے والے. اللہ کے پیارے محبوب نے یہی پوچھا. سیرت کی کتابوں میں ہے، سکول پڑھنے والے حضرات، اسلامیات پڑھنے والے حضرات توجہ فرمائیں. آپ نے یہ پوچھا کہ میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سبھی نے متفق ہو کے صادق بھی کہا، امین بھی کہا. چاہے وہ ابو لہب تھا وغیرہ جو بھی تھے، آپ کو صادق اور امین سارے ہی مانتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مان لو. سوال یہ ہے کہ پہلے اپنے بارے میں کیوں پوچھا؟ ڈائریکٹ توحید کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا کہ بتوں کو چھوڑ دو، 360 جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب نے پہلے اپنے بارے میں پوچھا. جب انہوں نے صادق کو امین کہا، 40 سالہ آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک ورق صف باب ہمارے سامنے ہے، شب و روز ہم نے دیکھے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. یہاں تک کہ جو دشمن تھے وہ بھی امان تھے آپ کے پاس، نام مسلم رکھتے تھے. اتنا یقین تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. پہلے اپنے بارے میں پوچھا اور پھر اللہ کے محبوب نے توحید سکھائی. بات اگر ہے آپ کو سمجھ آئی تو یہی ثابت ہوا کہ اللہ کی توحید کا اگر کسی کو درس دینا ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، توحید کا نور اس کے پاس نہ ہو، پہلے اپنے نبی کی عظمتوں کے سینے میں بچھاؤ، حب رسول اس کے سینے میں بچھاؤ. جب اللہ کے پیارے محبوب کی محبت پیدا ہوگی تو پھر اسے توحید بھی سمجھ آ جائے گی. اور اگر اس کے مصطفیٰ پیدا نہ ہوا تو پھر توحید سمجھ نہیں آئے گی. 70,000 جادوگر سامنے ہیں، حضرت اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہیں اور پوچھا کہ آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم؟ یہ بھی ادب کیا تھا. آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اپنے کمال سے انہوں نے رسیوں کو، لکڑیوں کو سانپ بنا دیا. آپ نے اپنا آسا مبارک ڈالا زمین پہ، وہ کیا بن گیا؟ صوبان مبین، اور تمام سانپوں کو نگل گیا. یہ قرآن میں مضمون ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کے قرآن میں ہے. جب سارے جادوگروں نے اللہ کے قریب کے کمال کو دیکھا، اللہ کی دلیل کے قریب آئے تو سب کو توحید سمجھ آ گئی. 70,000 جادوگر سر سجدے میں رکھے اللہ کی توحید کو مان رہے تھے. آمنا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب کو مان لیا. ان کا دین سچا ہے. کب مانا؟ جب کمال دیکھا اللہ کی دلیل کا. پہلے دعوے کو نہیں مانا، جب دلیل کے قریب آئے تو دعوے کو ہی سمجھ گئے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھوں کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، بڑا غصہ ہے، ارادہ کچھ اور تھا اور کہاں جا رہے تھے؟ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے. ادھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اور آپ بھی تھے. صحابہ نے بتایا، نے فرمایا اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں سب یہاں، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا
گئی اور اللہ کے محبوب کی انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو اللہ کے محبوب کی نظر ان پہ پڑی تو نگاہ مصطفیٰ جب پڑی تو زندگی سنور گئی. پھر کیا ہوا؟ پہلے دل کے اندر محبت نہیں تھی، اب اللہ کی توحید سمجھ آ گئی، اب کلمہ طیبہ پڑھ لیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دلیل کے قریب کوئی نہ آئے تو دعوی توحید سمجھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر محبت، پیار، چاہت جب تک پیدا نہ ہو تو پھر توحید سمجھے. ہمارے اکابر کا بھی ایک طریقہ تھا، ان کے اخلاق پیار کو لوگوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جس پیارے محبوب کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے بھیجا، دیکھو میں لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اس میں کوئی عیب، جب دعوے میں عیب نہیں تو دلیل میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے اور محمد رسول اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے غلاموں کو فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع بھی جانتا ہوں. خشوع کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے. فرمایا میں تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں. اللہ کے محبوب جو دلیل بن کے آئے، اللہ نے کمال وہ دیا. امتی کی نیند اور ہے، نبی کی نیند. بخاری کی روایت ہے، نیند مبارک سے بیدار ہوئے اللہ کے محبوب تو وضو بھی فرمایا اور نماز ادا فرمائی. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. پتہ چلا امتی کی نیند اور ہے اور اللہ کے محبوب کی نیند. ہماری تو نیند بھی نبی کی نیند کی مثل. اللہ نے جس محبوب کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے بھیجا، پسینے میں خوشبو. مدینہ طیبہ کے اندر ایک دلہن کے لیے خوشبو کی ضرورت تھی. چند قطرے پسینے مبارک کے دیے گئے. اس دلہن نے جب اللہ کے محبوب کے پسینے کو استعمال کیا، پورا مدینہ طیبہ خوشبو سے معطر ہو گیا. جہاں حضور غزالی زماں ایک ضعیف چیز اور بیان بھی فرماتے تھے، آپ نے فرمایا ان کی نسل سے آگے بچے جو تھے ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی. جس ذات کو اللہ نے اپنی ذات کی توحید کی دلیل بنا کے بھیجا، اللہ نے کتنے ان میں کمالات رکھے ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو دل کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا دل کے اندر پیار و محبت. اور جنہوں نے مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کے رخ کعبہ کو دیکھا، مکے والوں نے دیکھا، اور ایک وہ بھی تھا جو کرن کے جنگل کے اندر بیٹھا تھا اور عشق میں تڑپا کرتا تھا. اللہ کے پیارے محبوب نے مدینے پاک سے کرن کی طرف چہرہ مبارک کیا، گریبان مبارک کھول کے فرماتے تھے مجھے کرن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. وہاں کون بیٹھا؟ عاشق رسول خیر التابعین اویس القرنی رضی اللہ عنہ. وہ حضور علیہ السلام کے عشق میں تڑپا کرتے تھے. جہاں بھی روئے زمین پہ جتنا دل میں پیار ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، جس امتی کے ایمان کا جتنا درجہ ہے، روحانی مقام ہے، یا اس کے اندر اچھے اعمال ہیں، یا اس کے علاوہ اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں. عشاء شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی اداؤں پہ قربان حضرت معاذ بن جبل
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے جب انہیں چمن کا قاضی بنا کے بھیجنا چاہا تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا سواری پہ سوار ہو جاؤ، حکم دیا. یہ صحابی رسول سوار ہوئے، فرمایا اب سواری کو چلاؤ. مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، سواری پہ صحابی بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام پیدل چل رہے. آپ کی اداؤں کے قربان پیدل اللہ سے محبوب چل رہے ہیں اور انہیں نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا اے معاذ بن جبل آئندہ سال تم آؤ گے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، تو میری مسجد میں آئے گا، میرے مزار پر انوار پر آئے گا، ہماری ملاقات نہیں ہوگی. فبکا معاذ جوشان لفراق رسول اللہ، آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اللہ کے محبوب پوچھے تو یمن بھیج رہے ہیں، ادھر ہجر و فراق کی خبریں دے رہے ہیں. بہت رونے لگے. جب اپنے غلام کو روتے ہوئے دیکھا اللہ کے محبوب نے پیچھے منہ مدینے کی طرف کیا، فرمایا معاذ گھبرا نہیں، ان اولنا سے بھی المتقون من کانو و ہے تو کانو، گھبرا نہیں، جو بھی میرے غلام متقی پرہیزگار ہوں گے جہاں بھی ہوں گے میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے. تو جمن میں ہوگا میری نگاہوں کے سامنے ہوگا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ حاضر ہر زمان اندر تے ناظر ہر زمان اندر، وہ حاضر ہر مکان اندر. خواجہ محمد یار گری شریف آشے کے رسول تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کا شغل کیا ہے؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احمد ملے گزر گئی، خدا کو دکھو سے محمد سے ہولے محمد کو دیکھتے دکھے دے گزر گئی. آپ فرماتے ہیں اپنے دیوان کے اندر وہ حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر، مکان اللہ مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دو. جس کو سریکی سمجھ نہیں آئی تو سریکی والے پھر آپ کو سمجھا دے. تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ نے بھی فرمایا تمہاری جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ نے جو محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا تو صحابہ دیکھتے رہے اور دیکھنے والے اور بھی تھے لوگ. روم سے صہیب رومی آئے پہچان گئے، حبشے سے حضرت بلال حبشی آئے اور سرکار کے سچے غلام بن گئے. اور اسی طرح فارس سے سلمان فارسی آتے ہیں. اور جنگل میں کون بیٹھے تھے؟ اویس القرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یاد کروا رہے. صحابہ حیران تھے کہ وہ آیا بھی نہیں، پر خوش قسمت کتنا ہے اللہ کے محبوب یاد فرما رہے. ادھر اللہ کے محبوب نے ذکر فرمایا امی کیا تھی؟ نابینا، آنکھوں سے نابینا تھی اور اپنی امی کی خدمت کرتے تھے. تو درمیان میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ والدہ محترمہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ کرے ہم میلاد کی محفل میں آئیں اور ہمارے اندر کوئی انقلاب بھی آئے. والدین کا ادب اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اے نوجوان توجہ فرمائیں کہ محبت کی نظر سے والد کے چہرے کو ایک بار دیکھ حج مبرور کا ثواب ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عمدۃ القاری شرح بخاری روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا انی نظر تو میں نے منت مانی تھی فتح اللہ علیہ پہ مکہ تھا، جب مکہ تو المکرمہ فتح ہو جائے گا ان آتی البیتا فاکبر اسفل الارض کے پاس تو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اب مکہ تو المکرمہ فتح ہو گیا ہے، منت پوری کرنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کبل قدم امے کا وقت وقت نظر کا. اے میرے غلام تو نے منت مانی تھی کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، جا سر جھکا اپنی ماں کے دونوں پاؤں کو بوسہ دے. پتا چلا ماں کے پاؤں چومنا کیوں سمجھ لو کعبے کی چوکھٹ کو چوم رہا. اور اللہ کے پیارے محبوب نے یہ بتایا جب غزوہ حنین کے اندر کفار جو تھے وہ قیدی ہو گئے تو اس وقت سہیل نامی بادشاہ آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہم نے بڑی آپ کی تعریفیں سنی ہیں، آپ بڑے کریم ہیں،
بڑے آپ مہربان ہیں. جس قبیلے کی خاتون کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی بہنیں اس کے رشتے دار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی اس وقت قید میں ہیں. مہربانی کیجیے ہم ان کے دودھ کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے غلاموں بتاؤ قیدی کتنے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا 6000 قیدی ہیں. غزوہ حنین کے اندر کتنے ہیں؟ 6000 قیدی ہیں. عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا ہم نے دودھ پیا ہے حضرت اپنی امی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, ان کے دودھ کے وسیلے سے ہم نے سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا. رانا پر گوشت تقسیم فرما رہے صحابہ بیٹھے ہیں. اچانک نگاہ رحمت پڑی, ایک خاتون آ رہی ہے پردے کی عالم میں. اللہ کے محبوب ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر چادر مبارک بھی آپ نے بچھا دی, انہیں بچھایا, پہلے گوشت کا حصہ عطا فرمایا. جب وہ جانے لگی پھر ادب حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا فرد حیرت میں کھو گئے. اللہ کے محبوب سے پوچھا اے پیارے محبوب ارشاد فرمائیں یہ خوش قسمت خاتون کون تھی جن کے لیے آپ کھڑے ہوئے, چادر مبارک بھی بچھا دی, گوشت کا حصہ عطا فرمایا, تشریف لے جانے لگی تو پھر کھڑے ہو گئے. فرمایا مجھے دودھ پلانے والی میری امی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. یہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو سبق دیا ہے. یہ سگی ماں تو نہیں ہے نا, کچھ عرصہ دودھ پلایا اور جن کے شکم اطہر کے اندر 9 ماہ تک اللہ کے محبوب کا نور جلوہ فرما رہا, ان کی عظمت کے کیا کہنے, ان کی کتنی شان ہے. اب بتائیے جو مولوی حضور علیہ السلام کی امی کو مسلمان ہی نہ سمجھے, مجھے جواب دو, اس کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی؟ آپ کی امی کی اگر کوئی توہین کرے, سنی مولوی بھی ہو, آپ کے ابے کی توہین کرے کوئی سنی مولوی اپنے مسئلہ کا ہو, آپ نماز چھوڑ دیں گے. میں نے مسجد نبی شریف کے اندر ایک عربی عالم کا درس سنا, وہ دعا کے فوائد بیان کر رہا تھا. اتنے میں تقریر کے دوران اس عربی عالم نے جب یہ کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مومنہ نہیں تھی, اتنی دیر کو تقریر ہوئی میں اٹھ گیا. پھر کبھی اس کی تقریر ہم تو ہر جگہ پھرتے ہیں نا, کہتے ہیں بس داڑھی والا ہو قرآن ہو تو ہم تو اس کے پیچھے. کربلا کے اندر امام عالی مقام کے خیموں میں بھی جماعت ہوتی رہی, ادھر یزیدی تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے, لیکن یزیدیوں کے پیچھے حسینیوں نے نماز نہیں پڑھی. جو حضور علیہ السلام کی امی کو مومنہ نہ مانے, بتائیے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو رشتے دار ہو اس کے پیچھے نماز ہوگی ہماری؟ ہاں آج کے اس بیان کے اندر کوئی تو ٹھیک کر جائے نا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, تقریر کے اینڈ کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کی کیا بنا کے بھیجا, دلیل بنا کے بھیجا. اور پہلے انبیاء اور رسول تشریف لائے, معجزات اللہ نے عطا فرمائے. اور جب پیارے محبوب کی باری آئی اللہ نے فرمایا اعلان فرما دو محبوب قل انما انا بشر مثلکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو دیکھا تھا, خدا کا بیٹا کہنے لگے. حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا, ایک دلہا کہنے لگے اے پیارے حبیب میں نے تو تجھے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے, تیرا دیکھنا بھی معجزہ ہے, تیرا بولنا بھی معجزہ ہے, تیرے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے, تیرا چلنا بھی معجزہ ہے, آرام فرمائے تو معجزہ ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, اللہ نے فرمایا محبوب تجھے تو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا, ایک محقق نے لکھا کہ 3000 معجزات لوگوں کے اندر مشہور ہیں حضور علیہ السلام, اور خصائص کبریٰ میں 1000 معجزات کا ذکر ہے. اور دوسرے محقق نے لکھا 60,000 معجزات حضور علیہ السلام کے وہ قرآن میں ہیں. تیسری جماعت نے لکھا 3 لاکھ معجزات ہیں اللہ کے محبوب کے. چوتھی جماعت نے لکھا اتنے معجزات ہیں لا سوچو ولا سوچا,
جن کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے کمالات دیے ہیں. کہیں لوگ اے محبوب تیری شان کو دیکھ کر، تیری شان کو دیکھ کر تجھے ایک دلانہ کہ اعلان فرما دو، انما انا بشر مثلکم. ورنہ بتائیے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اور حضور علیہ السلام پر کتنی تھی؟ 6 نمازیں فرض ہیں. اور حضور علیہ السلام نے کبھی اذان پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. انوار امام احمد رضا ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس میں اختلاف تو ہے، لیکن محقق قول یہ ہے کہ ایک بار اذان بھی پڑھی ہے، اقامت بھی. اور اذان میں حضور علیہ السلام نے پڑھا اشہد انی محمد رسول، میں گواہی دیتا ہوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. اب بتائیے آپ کی مسجد کے اندر آپ کے خطیب صاحب سلطانی صاحب ایسے اذان پڑھے، ایمان بچے گا؟ حضور علیہ السلام نے اذان ایسے پڑھی. اور آپ نے ارشاد فرمایا تو کھڑے ہو کر نفل پڑھے دوسرا ثواب، بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب. حضور علیہ السلام خود بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. کسی غلام نے عرض کیا آقا آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا اور آپ خود بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ایام بچھا کے آپ روزے رکھ رہے ہیں، مغرب کا ٹائم ہوتا افطار نہیں پھر روزہ، دوسرا تیسرا دن آیا نہ کچھ کھایا نہ پیا اور ساتھ روزہ. صحابہ نے محبوب کی ادا کو دیکھا، قربان کھائے، انہوں نے آپ کے پیارے محبوب ادا کو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیے، وہ کمزور ہو گئے. اللہ کے پیارے محبوب نے پوچھا اے میرے غلاموں تم کمزور کیوں ہو گئے؟ یا رسول اللہ جس کا آپ کا طریقہ ہے آپ مغرب کو افطار نہیں فرماتے تو ہم نے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا. فرمایا بتاؤ ایوکم مثلی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، بتائیے کہ تم میں میری مثل کون ہے؟ کوئی صحابی بھی نہیں کہتا جی قرآن میں ایسا نہیں ہے قل انما انا بشر. کسی نے بھی، وہ تو عربی پڑھے ہوئے تھے نا. آج کا مولوی اپنے انداز سے سوچتا ہے. مولانا روم صاحب کی آخر میں عرض کرتا ہوں بات، وہ فرماتے کارے پاکارا ازکیا سے خود مگی کر کے باشد در نویشتن شیر شیر. فرماتے ہیں اللہ کے جو محبوب ہیں نا ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کر. لکھنے میں دیکھو شیر اور شیر شکل ایک ہے یا نہیں؟ شیر لکھو، شیر کا معنی کیا ہے؟ دودھ، ملک، لبن. اور کہتے شین یہ رے، شیر کیسے لکھتے ہیں؟ شین یہ رے. اب بتائیے دونوں کی حقیقت ایک جیسی ہے؟ لفظ کی شکل ایک جیسی ہے. اللہ نے پیارے محبوب کو دنیا کے اندر لباس بشریت میں بھیجا ہے. بشر ماننا فرض ہے لیکن ہر عیب سے پاک، اور نور ماننا بھی ضروری ہے، پر حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا. اتنا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا. وما علیہ